وقت ایک ایسا آپ کا سرمایہ ہے جو آپ کے پاس کتنا ہے یہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ویسے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں کسی نے ڈیڈ لائن دی ہے، سو وی ہیو اے ویک ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک، لیکن کیا واقعی وہ وقت آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ کسی اور شخص نے مجھے آج ایک فارورڈ کیا تھا ان اے ریل، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے مثال کے طور پہ کہ ہماری پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو لمبی زندگی، حیات دے، صحت اور تندرستی والی زندگی دے، کہ وی ہیو اباؤٹ سے 10 ایئرس 20 ایئرس ود دیم. لیکن اگر آپ واقعی اندازہ لگائیں جتنے مصروف ہم ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم وقت ملتا ہے. تو یہ وقت آپ کس طرح سرو کر رہے ہیں، کس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس وقت سے آپ کیا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا. سال 2024 کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی تو یہ سال بس آیا تھا، ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے، ہم نے کہا تھا یہ سال ہماری ٹرانسفارمیشن کا سال ہوگا، اور اب صرف 4 مہینے رہ گئے ہیں جب یہ سال بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو کیسے آپ کے دن ہفتے مہینے اور سال بنتے ہمیں پتہ نہیں چل رہا. بٹ ود دس لمیٹڈ ٹائم واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. زندگی میں جو بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں ان کو بھی دن میں وہی 24 گھنٹے اور سال میں وہی 365 دن ملتے ہیں، بٹ دے آر ایبل ٹو میک مور پروگریس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا دل کڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حالات سازگار ہوں، لوگ آپ کا ساتھ دیں. یو اونلی نیڈ ون پرسن، اور وہ شخص آپ کو آئینے میں نظر آ جائے گا. لیکن اپنے وقت کا ہمیں کتنی قدر ہے، آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اور اگر قدر نہیں ہے تو پھر کیا پچھتاوا ہوتا ہے جب آپ اس وقت کو گوا بیٹھتے ہیں. کئی ہمارے یہاں ایسے پروسیجرز ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کسی ایک خواہش کے لیے آپ کو سالہ سال انتظار کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ عدالت کی بات کر لیں، وہاں انصاف کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کوئی شخص اگر زندگی میں کسی چیز کی جستجو کر رہا ہے، اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اپنی فیملی بنانا چاہتا ہے، بہترین جیون ساتھی ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ بس یہ جو خواہشیں ہیں نا وہ مجھ سے بہت دور ہیں، بڑا وقت لے رہی ہیں یہ حقیقت بننے کے لیے. لیکن وہ وقت آپ کیسے گزاریں گے when you are in the waiting. اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کے حوالے سے کیا تلقین کرتے ہیں، یہ بات بھی ہم آج کے شو میں کریں گے. تو سب سے پہلے جی آپ کو میں انٹروڈیوس کرتی ہوں ہمارے آج کے مہمانوں سے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبنم نواز صاحبہ. آج بساتے خود میرے کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اکثر ہم ان سے اسلام آباد میں ملاقات کرتے ہیں، آن لائن کنیکٹڈ ہوتے ہیں. بہت شکریہ شبنم فار میکنگ ٹائم فار اس. یو آر آف کورس اے پریکٹسنگ لائر. سپریم کورٹ میں آپ ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس کرتے ہو، اس کے علاوہ آپ کی باتیں بہت انسپائرنگ ہوتی ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار اس. اس کے علاوہ جی ڈاکٹر شفق الوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیومنسٹک انٹیگریٹو کاؤنسلر ہیں. ہم سب کو اچھے مشورے اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے جتنا اچھا کاؤنسل آپ کو ملے گا اتنا بہترین آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جھجکتے ہیں کاؤنسلنگ کی طرف جانے سے؟ تو شفق ویل آلسو کور دیٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ عمیر جالیہ والا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب چیف ٹرننگ آفیسر، اور جس میں ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں یہ نہ صرف آرگنائزیشنز کو بلکہ لوگوں کی پرسنل لائف کو بھی، پرسنل انڈیویجول پروگریس کو بھی. تو بہت بہت شکریہ عمیر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ڈاکٹر شفق اگر میں آپ سے آغاز کروں، کیا آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے جو پلٹ کر جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ہی پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا؟ جی تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب کاؤنسلنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کافی سارا وقت جا چکا ہے. مگر ایز اے کاؤنسلر ہمارا فوکس آج کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر آنے والے کل کے اوپر. صحیح. تو کہیں نہ کہیں آئی تھنک جب ان کو آج میں پریزنٹ ہونے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت جیسے ہوئیں شاید ویسے ہی ہونا لکھی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد آج میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں جس سے ہمارا کل ہماری مرضی کے مطابق ہو سکے. بالکل صحیح. شبنم آپ کیا کہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہوتا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو بہت زندگی گزر گئی، مجھے کچھ سیکھنا تھا تو شاید مجھے پہلے شروعات کرنی چاہیے تھی، مجھے کچھ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت اب گزر چکا ہے. ہاؤ ڈو وی کنوے ٹو پیپل کہ وہ جو چاہیں وہ اپنے آج میں کر کے دے کین موو کلوزر ٹو دیٹ ڈریم آف دیئرز؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں سدرا کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے کہ ہمیں ہم ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اتر سکتے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پیپل پلیزر بن جائیں گے. جب ہم ایسا بن جائیں گے تو اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو نارسسسٹ ایک بنتا ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو ہم جیسی خواتین بناتی ہیں
اس کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرنے کی خواہش میں پوری کی پوری زندگی گزار دینا چاہتے ہیں ہم. اور پھر وہ نارسسسٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے جب آپ اس کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یو ول گو فرام بینگ اے پرفیکٹ لو آف ہز لائف ٹو یو آر ناٹ گڈ انف ان اینی تھنگ. آپ کو اس چیز کے اوپر لے آیا جاتا ہے, اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں نو میٹر واٹ یو ڈو از ناٹ انف. اٹس ایکچولی اے موونگ گول پوسٹ. یعنی آج آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے, اگلے دن پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو گول پوسٹ موو ہو گیا, اور آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ ایویلویشن ہو رہی ہے. اور یو ول کیپ آن گیونگ ہم اینڈ ہی ول کیپ آن ٹیکنگ اٹ ایوری ڈے فرام یو. اور اس میں یہ ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ول فیل ڈپلیٹڈ ایموشنلی, physically, mentally, spiritually and even financially, and then you will get blamed for it as well. مجھے یہ بتائیں شبنم جی, اس کا ٹیل ٹیل سائن کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ کہ جو گول ہم اپنے لیے بنا چکے ہیں یا جس کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, اپنی جان مار رہے ہیں, وہ ہمارا گول ہے بھی یا نہیں؟ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دیٹ؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شروع سے, چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے, خاص کر میں خواتین کی بات کروں گی, چونکہ جو مرد حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا دائیں بائیں پھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے. خواتین سے ایکسپیکٹیشنز مطلب اسکائی از دا لمٹ رکھی جاتی ہیں. میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ تم یہ کرو گی, میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تم اس طرح سے بیہیو. سو اس چیز کے ساتھ جب ہم چلتے رہتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وی آر لیونگ somebody else's life because we are trying to meet their expectations every single day, every second of the day, which means کہ پھر at the end of the day you're not living your own unique self جو آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنی چاہیے, but you're living somebody else's life or what it does to you, then you go into a victim mindset and you leave life as it comes to you اور آپ پھر رسپانسبلٹی نہیں لیتے. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس کو سائیکالوجی میں گرومنگ کہا جاتا ہے, یعنی آپ ہمیشہ سے تو بڑی ایسے ہوتے ہیں نا, آپ کو تیار کیا جاتا ہے. عمیر, دس ون آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو یو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس طرح پیرنٹنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی, وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو پیپل پلیزرز بناتے ہیں. ہم ان کو لٹرلی ہم کبھی ان سے پوچھتے ہی نہیں کہ ان کو کیا چیز خوشی دیتی ہے, ان کا کیا گول ہے. ہم ان کو لٹرلی بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا گول ہونا چاہیے. تمہارا گول ہونا چاہیے کہ تم کلاس میں فرسٹ آؤ. تمہارا گول ہونا چاہیے کہ تم فلانے کالج میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے. ڈو یو تھنک دیٹ از واٹ پریپیئرز پیپل, اینڈ ایونچولی آپ جو کہتے ہیں نا 30-32 سال کی عمر کے بعد لوگ ہمارے یہاں مڈ لائف کرائسس کو جب ہٹ کرتے ہیں, ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میری زندگی, میرا وقت کہاں چلا گیا, میں نے تو وہ کچھ کیا ہی نہیں جو میں اپنی زندگی میں کرنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی. جی درست کہہ رہی ہیں, پیرنٹنگ کا بڑا ہاتھ ہے, لیکن پیرنٹنگ پہ وہ باتیں نہیں جو پیرنٹس کہتے ہیں, وہ حرکتیں جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں, اپنی ماں کو فار ایگزامپل ہر وقت سیکریفائس کرتے ہوئے دیکھنا ایک اسکرپٹ ہے جو کہ بہت ساری لڑکیاں آگے کیری کرتی ہیں بیکاز their mothers were like that. اسی طرح ابا کو ہر وقت کام کرتے ہوئے دیکھنا, گھر پہ کم دیکھنا, بچوں لڑکوں کے اندر اسکرپٹ آتا ہے. اور اسی طریقے سے جو رشتے سکھائے جاتے ہیں, جیسے سکھائے جاتے ہیں, اس میں بہت مرتبہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن بڑے کے سامنے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے معافی مانگو. تو اس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں ہم ضرور یہ بیج بوتے ہیں جو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو ماں باپ خود جی رہے ہیں, جو کہ سب سے بڑا ٹیمپلیٹ ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے سدرا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ می, it's about the collective, it's about the society. ہم ہر چیز پہ ٹرائبل سوسائٹیل ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت فرسٹریٹنگ ہو جاتے ہیں ان وائسز کے لیے جو کہ اپنا راستہ ڈھونڈنا چاہتی ہیں. اچھا, یہ بڑا یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں نا آسان نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے کبھی کبھی عمیر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں دو افکار کا ٹکراؤ ہے. یعنی یہ جو بڑی انڈیویجولسٹک ایک اپروچ ہے نا کہ بھائی میں اپنے خواب کیسے جینا چاہتا ہوں, مجھے اپنی زندگی سے کیا چاہیے, یہ کافی حد تک سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ویسٹرن تھیوری ہے. جبکہ ہمارا معاشرہ جو ایسٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہی آپ نے جیسے کہا کہ کلیکٹیو, کہ ہم ساتھ مل کر کیا کر سکتے ہیں. مجھے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے, اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے, اپنے بچوں کی خواہشوں کو دیکھنا ہے. تو آج کے دور میں خاص طور پہ جب ایک گلوبلائز دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ان دو افکار کا ٹکراؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ایک انسان اپنا راستہ کیسے نکالے کہ میرا اب میرے وقت پہ کتنا اختیار ہے, یعنی کیا مجھے دوسروں کے لیے اس وقت کو سرو کرنا ہے یا مجھے اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے. ایک تو اچھی لائف جو ہے سدرا وہ صرف سولو ایڈونچر نہیں ہے,
آپ جتنا اپنے آپ کو خوش کریں, اپنی خواہشات پوری کریں, آپ خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا سوشل بینگ ہے, تو وی نیڈ دی ادر. ہمیں خود بڑھنے کے لیے بھی اور لوگ چاہیے, ہمیں چیزوں کا سینس بنانے کے لیے اور لوگ چاہیے. تو اس کی اسکیم کا جواب بڑا آسان ساؤنڈ کرتا ہے, ون ون ہے, مشکل اس کو کرنا. کیسے آپ ایسی زندگی بنائیں جس میں آپ بھی جیت رہے ہو, آپ بھی وہ جی رہے ہو جو آپ جینا چاہتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی کر رہے ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کچھ فیملیز ہیں جو کہ ممکن بناتی ہیں کہ مرد اور بچے سارے مل کے کلیکٹیولی, اور کہیں نہ کہیں پارٹیسپیشن آپ کو ملانی پڑتی ہے. کل آپ کو پتہ ہے, کل میں نے ایک بڑی اچھی سینگ سنی, اینڈ I shared it on my Instagram as well, and I wanted to bring this up with my panel. انہوں نے کہا, before you rush to solve a problem, please figure out if it's your problem at all. یعنی ہم میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی مدد پہ نا لبیک کہتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن جن پرابلمس کا سلوشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں یہ بڑے کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کیا یہ ہمارا کلیکٹیو مسئلہ بھی ہے یا یہ ایک شخص کا انفرادی مسئلہ ہے, اور جب تک وہ خود نہیں چاہے گا اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. اس میں ہم بات کریں گے, لیکن ایک کالر سے بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, and I'm going to come back to this really important point. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی, بات یہ ہے کہ بڑا اچھا ٹاپک لے کے آئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں ٹین ایج میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. گراؤنڈز میں جا کے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں, اپنے کے ہر وقت موبائل, ایک تو سب سے بڑی بیماری اب آپ کی موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. اگر پیرنٹس, میری والدین سے خاص طور پہ ان کی والدہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو آپ کا بچہ دیکھے, سارے بچے جو ہے نا وہ کوالیفائڈ نہیں ہوں گے, اچھا نہیں پڑھیں گے, اچھے کن میں کہ آپ کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے جس طرح آپ نے کہا. تو بچے کو جو جیسا ہے اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اس کو اگر وہ بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو انٹر کرا کے آپ جاب کی طرف لے جائیں, کسی اچھی جاب یا کاروبار کی طرف لے جائیں. اگر آپ اس کے اوپر ٹائم ضائع کریں گے کہ جی میں اس کو BSc کرا دوں, B.Ed کرا دوں, فلانا کرا دوں, تو ڈگریوں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, کیونکہ اس کا ذہن اتنا نہیں ہے. تو اس کو جس طرف اس کا ذہن جاتا ہے, یا جابس کی طرف یا پھر اپنے کہتے کاروبار کی طرف. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک ٹیچر نے لکھ کے دیا ایک پیرنٹس کو کہ اپنی والدہ کو ایک خط دکھانا. جب انہوں نے خط دیکھا والدہ نے کھول کے, تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا نالائق ہے, آپ کا بیٹا صحیح نہیں ہے. والدہ صاحبہ نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا, امی اس نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو زبردست پڑھائی کرتے ہیں. اس کو اور موٹیویٹ کیا اور اس کو حوصلہ بڑھایا, اور وہ جو ہے میرا نام ان کا ذہن سے نکل گیا, وہ دنیا کا نامی گرامی شخص نکلا. جب والدہ پہنچ ہوئی تو ایک دن وہ اپنے پرانی الماری کھول رہا تھا تو وہ خط نکل آیا. جب خط نکلا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا. تو ماں جو ہے, ریاض صاحب بہت بہت شکریہ. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. لیکن بہت احترام کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بچے تو بچے, بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ یعنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب آپ خود بہت زیادہ بے ہنگم طریقے سے زندگی گزار رہے ہو تو بڑا آسان ہے بچے کو بلیم کر دینا, لیکن بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ پیرنٹس کے ہاتھ میں دیکھیں نا, بچہ تو آپ ہی کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے. وہی ٹیمپلیٹ ہے جو ابھی پہلے پینل بھی بات کر رہا تھا. اچھا جی, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ بڑی ایک فائن لائن ہے, اور یہ بہت مشکل ایک چیز ہے. جیسے ابھی عمیر کہہ رہے تھے نا کہ ون ون کریٹ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ سیلفش ہونے کا سبق دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی مدد کرنے کی نیت ہے اس کا انحصار کس چیز پہ. کیا آپ لوگوں کی واہ طلب کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں, اس سے کوئی نہ کوئی آپ کی سیٹسفیکشن ایسوسیٹڈ تو نہیں ہے, آپ کی کسی کو مدد کرنے کی نیت کیا ہے. اور دوسری طرف جو انسان آپ سے مدد کی توقع رکھ رہا ہے, کیا وہ واقعی جینوئنلی ان نیڈ ہے. یہ تو نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, آپ 100% کبھی بھی شور نہیں ہو سکتے, لیکن یہ 2 سوالوں کے جواب دینا آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ صرف تبھی جواب دینا ضروری نہیں ہے جب کوئی آپ کی مدد کے لیے آتا ہے, بلکہ گھر کے اندر بھی. مثال کے طور پہ ایک خاتون, شفق اگر اچھی کوالیفائڈ خاتون ہے, اور جب وہ شادی ہو کے گھر جاتی ہیں تو ان کو مختلف ریزنز دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل جو ذمہ داری ہیں وہ پرسو نہیں کر سکتی. گھر والے کیا کہیں گے, ابھی تو نئی دلہن ہو, اب بچے چھوٹے ہیں, اچھا جی بچوں کو ابھی تمہاری ضرورت ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ جو وقت پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کئی لوگ اس کو بہت ریگریٹ کرتے ہیں کہ یار مجھے اس وقت ایک قدم اٹھا لینا چاہیے تھا. آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو؟ ادھر مجھے یاد آ رہا ہے ایک ڈاکٹر گبور ماٹے ہیں, ہی از اے سائیکیٹرسٹ اینڈ ٹرن انٹو اے سائیکالوجسٹ. ہی سیز کہ ہمارے پاس 2 طرح کے پینز ہوتے ہیں.
ایک ہوتا ہے پین آف ناٹ بینگ آر سیلوز اینڈ میٹنگ ادر پیپلز ایکسپیکٹیشن, اور دوسرا پین ہوتا ہے آف بینگ آر سیلوز اینڈ ناٹ میٹنگ ادر پیپلز ایکسپیکٹیشن. تو ان دونوں پینز میں سے ہمیں کوئی ایک نہ ایک چننا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو درد نہ اپنے آپ نہ ہونے کا یا اپنا سیلف نہ ایکسپریس کرنے کا جو درد ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس کو آپ نے ابھی مڈ لائف کرائسس بھی کہا. جب انسان سوچتا ہے کہ جو اتنی ساری زندگی میں نے دوسروں کو خوش کرنے میں گزاری ہے, وہ جو میرا اوتھینٹک سیلف تھا وہ ایکچولی کہاں ایکسپریس ہوا, کیا میں وہ کر پائی جو میری اپنی صداقت, میری اپنی سچائی تھی. تو مجھے لگتا ہے وہاں سے پھر چینج آتا ہے, اور ڈیفینیٹلی خواتین سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے. اور مگر یہ کہ ان کے اندر جب یہ ایکسیپٹنس آتی ہے, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ بہت بڑے بڑے چینجز بھی لا پاتی ہیں. لیکن شفق یہ عام طور پہ ایک ربر بینڈ جیسے سنیپ کرتا ہے نا, کہ آپ اس کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں تو ایونچولی وہ چٹک جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. خواتین یا جو لوگ بھی اوور گیورز ہوتے ہیں ان کا یہ پوائنٹ کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ یار میں یہ جو خدمت خلق کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو دوسروں میں پور کر رہا ہوں, اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہو از پورنگ ان ٹو می. اور جب آپ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ بالکل خالی ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس میں آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو اس پوائنٹ, اس بریکنگ پوائنٹ تک پہنچنے سے کیسے روکیں؟ ابھی جیسے ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے, تو چینج, کسی بھی چینج کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا دے رہا ہے, مطلب ہمارا پے آف کیا ہے. اگر ہم, جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اندر سے ہمیں بھی ایک اپنے اندر اپنے بارے میں اچھا سا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کسی کے لیے کچھ کر دیا. جب ہم ایکچولی اپنے آپ میں, اپنی ایتھینٹک سیلف میں واپس جب ہی آنا شروع ہوتے ہیں, جب ہم چھوٹے چھوٹے سوالات کرنا شروع کریں کہ اچھا کسی کو خوش کرنے کے لیے جو میں نے ہاں کہی تھی, کہیں میں نے اپنے آپ کو نہ تو نہیں کہا تھا. بالکل. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے سوالات دن میں ایک دو دفعہ ہم اپنے آپ سے کر لیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ہم وہ سفر شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے ملا دے. said شفق, اور یہ یو نو اٹس ٹیکنگ می بیک ٹو سم تھنگ دیٹ شبنم said کہ نارسسسٹ اگر آپ کے ارد گرد ہے نا, تو یہ سب سے بڑا سائن ہی ہوتا ہے. شروع میں تو آپ لو بوم ہو رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ محبت دی جا رہی ہے, تو آپ بے لوس کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ جہاں آپ کے اور ان کے خیالات میں ٹکراؤ آئے گا کہ آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ وہ یہ اوور پاورنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, یہ آپ سے وہ کروا لیتی ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہے, تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ ڈسکارڈ بڑھتا چلا جائے گا. آپ کو وہ خوشی ختم ہوتی نظر آئے گی کہ یار میں نے کسی کے لیے کچھ کیا بھی ہے تو مجھے اس کے بارے میں اچھا فیل نہیں ہو رہا, مجھے برا محسوس ہو رہا ہے. شبنم, تب کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کافی لیٹ تو ہو چکا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹرین ہاتھ سے نکلی نہیں ہوتی. آئی بلیو کہ یو نیڈ ٹو پل بیک اے لٹل بٹ, آلدو کہ اس کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آئے گا, کیونکہ آپ نے جو لوگ جن کی ایکسپیکٹیشنس پہ ہر وقت آپ پورے اترنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی نہیں اتر پاتے, پھر بھی گڈ انف نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑا کوئی میڈل مل جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, آپ خوش نہیں کر سکتے کبھی بھی. لیکن یو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ میرے سے یہ خفا نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, میں اس کے لیے یہ کر لوں. تو جب آپ یہ کرنا چھوڑتے ہیں, پھر وہ آپ نے کہا نا ربر بینڈ کی طرح ایک سنیپ کرتے ہیں, اور آپ پھر وہ دوسرے ایکسٹریم اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو جو دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہوتا ہے پھر اس کا ریئیکشن بھی اتنا ہی اسٹرانگ آتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اٹس ورتھ اٹ کہ اگر آپ کو تھوڑا سا یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہو یو ایکچولی آر, آپ کی یونیک سیلف کیا ہے. ڈونٹ بی افریڈ ٹو شو اٹ, ڈونٹ بی افریڈ ٹو ایکسپلور اٹ. اور اس سے بڑی آپ نے جو بات کی ہے نا, ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کئی دفعہ جب ہم اپنا غصہ چھپاتے ہیں, جب ہمارا جو یعنی اگر کسی بات پہ اعتراض ہے اس وقت ہم مصلحتاً خاموش رہتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ایموشنل اینڈ فزیکل باڈی جس کا سکور رکھ رہی ہوتی ہیں. آپ بھاری پن محسوس کریں گے, آپ واپس کرنے کے بعد آپ نے کسی کی بات مان بھی لی, لیکن اندر ہی اندر آپ کو کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہوگی, آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کچھ لاوے کی طرح آپ کے اندر پک رہا ہے. So these are signs that you need to be paying attention to. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب اکرم قریشی احمدآباد. جی اکرم صاحب, کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کو دراز عمر خیر کی عطا فرمائے. آمین. اور جو سوال آج آپ نے کیا ہے یہ سونے کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی. جی صدر اقبال صاحبہ, جس قوم نے وقت کی قدر کی آج 52 مسلم ممالک اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گئے.
हमने अपने वक्त की कदर नहीं की मुसलमानों ने। आज नतीजा हमारे सामने आ गया है। एक चंद मील पर बनी हुई रियासत ने 52 मुस्लिम ममालिक को बेबस और लाचार कर दिया। इसलिए उन्होंने वक्त की कदर की और वक्त से फायदा उठाया, और हमने वक्त भी कदर नहीं की और अपने वसाइल की भी कदर की, जिसका नतीजा हम सारे के सारे बेबस और लाचार हो चुके। ये वक्त ही है जो इंसान को मुहैया होता है, और उससे जो फायदा उठाती है जो कौमें, वो इसी तरह तरक्की करती है, इसी तरह दूसरी कौमों पर रूल करती है जो वक्त को फायदा उठाती है। तो हमने वक्त को ज़ाया कर दिया, तो आज हमारे सामने 52 मुस्लिम ममालिक बेबस और लाचार एक छोटी सी रियासत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम कुरैशी साहब। ये आपकी बात में वज़न है, लेकिन साथ साथ ये कहना भी अहम है कि देखें, ये मिसाली रियासत नहीं हो सकती। जुल्म को आप कभी भी मिसाल नहीं बना के दे सकते। यस, आप वक्ती तौर पर, दुनियावी तौर पर बड़े मजबूत हैं, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, आपके सामने 52 ममालिक बकौल आपके घुटने टेके बैठे हैं, आपको जुल्म से रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं है। ये एक उरूज है, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि हर उरूज को ज़वाल है। आप लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं, आप कितना जुल्म कर रहे हैं, क्या आप इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं, रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, बट दैट इज़ येट टू बी सीन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, जो लोग दूसरों से सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं और उनको रिप्लेनिश नहीं कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे उनकी वक्त को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली क्या वो हम जो बात अभी कर रहे थे विन विन सिनेरियो में होते हैं? क्या वो हमेशा ज़िंदगी उनके हालात वैसे ही अच्छे रहते हैं? दिस इज़ ऑल्सो समथिंग गुड टू सॉर्ट ऑफ स्पीक अबाउट, क्योंकि देखिए हम में से हर एक की ख्वाहिश होगी कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। जो इसमें से मैलिग्नेंट लोग होंगे वो दूसरों को अपने ताबे करना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे वाकई आपको खुशी, इत्मीनान, कंटेंटमेंट मिलती भी है या नहीं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। उमैर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बड़ी बड़ी आवाज़ें खामोश हो जाती है जिस तरह बड़े बड़े कंट्रोल करने वाले लोग जब रिटायर होते हैं अपने दफ्तरों से या अपने घरों के अंदर अपना पावर लूज कर देते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, और जब बच्चे सामने से बात करते हैं, तो मैं तो अक्सर पाकिस्तानी के घरों में स्विच देखता हूँ कि मर्द जो है वो पावर लूज करता है और औरत पावर गेन करती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ इन मेनी हाउसहोल्ड। तो पढ़ती ज़रूर है और आपको ज़रूर याद होता है आपने क्या किया, नहीं तो आपको लोग याद दिलाते रहते हैं। आपकी बातें लोग नहीं भूलते, बड़े बड़े कारनामे भूल जाते हैं, लेकिन लोगों को कहीं भी बातें याद रहती हैं और दिहाइयों तक याद रहती हैं। तो मैंने हालात अच्छे नहीं देखे, मैंने बहुत लोगों को जाते हुए भी देखा, क्योंकि काम ऐसा रहा लोगों से मुलाकात का, जवान और साथ मिड एज के लोग जो कि एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ना उनके इर्द गिर्द के लोग करते थे। तो हम एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में हैं और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोगों का दिल दुखाना, और आगे चलते रहते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। एक तो हम इस दुनिया में भी देखते हैं, और उसके अलावा हमें अपने करिकुलम से भी, दीन के करिकुलम से भी यही मिलता है कि अल्लाह ने सब माफ़ कर देना है, लेकिन दुखाए हुए दिल नहीं छोड़ने, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे आपने अच्छा, ये अभी उमैर ने जो बात की है ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में की है कि अगर आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं, किसी का हक सल्ब कर रहे हैं, लेकिन इस सलाह की, इस नसीहत की मज़ेदार बात ये है कि जो ऑलरेडी बेचारा इमोशनल इंसान होता है ना, वो इस बात को गिरे बांध लेता है। यानी जब हम कहते हैं ना जिसकी बाउंड्रीज ऑलरेडी ख़राब हैं और उसको कहा जा रहा है कि यार ओवर गिव मत करो, उसके जहन में सबसे ज़्यादा ये चल रहा होता है कि यार लेकिन मैंने ना कहा तो खुदा मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मैं किसी के साथ ज़्यादती ना कर बैठूं, मे बी मेरा दीनी शरई फ़र्ज़ ये है कि मैं इसको करूं। मैं कई ख़वातीन को इस मुगालते में या इस कश्मकश में देखती हूँ। रादर शफ़क़, इस तरह नहीं होता कि कई ख़वातीन अपनी प्रोफेशनल प्रोग्रेस को इवेंचुअली रोकने की कोशिश करती हैं कि यार देखो फिर भी मेरी अव्वलीन ज़िम्मेदारी तो चलने बच्चे हैं ना, मैंने बहुत ही आगे क्या बढ़ जाना है, और शायद मुझे बस इतना करना चाहिए, यानी अपनी ग्रोथ को खुद रोक देना। कैसे देखती हैं इसको और क्या कहेंगी उनको? आई थिंक प्रायोरिटीज़ बहुत सारे लोगों की अलग अलग होती हैं। हम लोग वी आर वेरी सिमिलर इन सो मैनी वेज एज ह्यूमंस एंड वी आर वेरी डिफरेंट एज वेल। तो अगर किसी खातून जो कि प्रोफेशनल हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया है, और अगेन उनकी अपनी सच्चाई, अपने अंदर की आवाज़ भी यही कहती है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा ख़्याल से वो उसको एज अ चॉइस लेती हैं, और उसको इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू देयर सेल्फ। बिल्कुल। बट अगर इफ़ इट इज़ इम्पोज्ड एंड इन द नेम ऑफ मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट, या इन द नेम ऑफ कोई रिलीजियस वो किसी और के लिए ये काम करती हैं, तो अंदर एक बिटरनेस होती है।
اور وہی ہوتا ہے کہ اگر باؤنڈری پلیس ہوگی تو گلٹ آئے گا، اور اگر باؤنڈری پلیس نہیں ہوگی تو ریزینٹمنٹ آئے گی. تو وہ اس ریزینٹمنٹ بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے. اینڈ ہینس لیٹر ایجز میں جب ان کی بہویں آتی ہیں اور وہ خود ایک 3-4 ڈیکیڈز گزار چکی ہوتی ہیں, یو فائنڈ دیم, مطلب اٹ از ویری سرپرائزنگ ٹو سی دے بیکم ویری بٹر, دے آر ویری کنٹرولنگ ایٹ ٹائمس, and that's because of the trauma or the choices that they made in their lives. بالکل. So it ebbs and flow. ہاں, تو یہ مجھے بتائیں شبنم کہ جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ انٹرنلائز تو آپ کر رہے ہیں, آپ کے اندر بٹرنس آ رہی ہے, کس طرح اس میں ایک بیلنس کریٹ کریں, کس طرح یہ پتہ لگائیں کہ اچھا یہ جو خواہش ہے نا یہ اس پہ واقعی میرا دل مان گیا ہے, مجھے کوئی ریزینٹمنٹ نہیں ہے, یا مجھے پریشرائز کر کے برین واش کر کے یہ منوایا جا رہا ہے. یہ تفریق لوگ کیسے کریں, اور بالخصوص خواتین؟ دیکھیے یہ تو بڑا آسان ہے کرنا نا, کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں, جیسے فار ایگزامپل آلدو آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر, اور لائر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی بڑی کوئی اسٹرانگ ہیڈیڈ اور بڑے کوئی اس قسم کی خواتین ہوں گی, حالانکہ ہم سے زیادہ ہم مطلب جس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں, بیکاز واٹ وی سی ان دا کورٹس وی ٹرائی کہ گھر کے اندر مقدمے نہ کھڑے ہو جائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ویلکم نہیں ہوتے, لیکن یور ہسبینڈ وانٹس یو ٹو بی دیئر, اور اس کی عزت کے لیے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی عزت آپ نے ایسے رکھنی ہے کہ یور پریزنس شوڈ بی یو نو یو انشور دیٹ یو آر دیئر. یس. اور ادھر جا کر کے بے شک آپ ویلکم نہیں ہوتے, آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا, لیکن یو آر سٹنگ دیئر, اور وہ آپ کے اندر آہستہ 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 وہ چیزیں بلڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یو ناٹ ہیپی, آپ چڑچڑے ہوتے جاتے ہیں, آلدو یو کین ناٹ سے نو. ون تھنگ آئی مسٹ ٹیل یو سدرا, کہ زندگی میں جب آپ نو کہنا سیکھ لیتے ہیں نا, تو یہ نہیں کہ ہر کسی کو, آپ کے رشتے ہیں, ہم ایک انڈیویجولسٹک قسم کی سوسائٹی نہیں ہے, ہم اکٹھے رہنے والے لوگ ہیں, لیکن وہاں کہیں کہیں ایک لائن ضرور ڈرا ہونی چاہیے کہ کس جگہ پہ می ٹائم, میری زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو نا تھوڑا سا اس میں ایک فار اے لیک آف اے بیٹر ورڈ تھوڑی بہادری اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی, تھوڑا سا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ یار خواتین کو نا اکثر صفائیاں دینے کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی میں فلانی چیز اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے, یہ خاندان کے لیے اچھا ہے, دیکھو اس سے یہ ہو جائے گا. نہیں, اگر آپ کوئی چیز صرف اور صرف اپنی ذات کی خوشی کے لیے کرنا چاہتی ہیں, اپنی ذات کے اطمینان کے لیے کرنا چاہتی ہیں, دیٹ ریزن شوڈ بی انف, اینڈ دیٹ شوڈ بی دا ریزن. یہ پہلا ریزن ہونا چاہیے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے. تو جب آپ اپنے آپ کو خود پرائیورٹائز کریں گی تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پیپل ول اسٹارٹ رسپیکٹنگ یو ایز ویل. جس طرح وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی مشہور میک اپ کمپنی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے اس کے اندر ورتھ اپنی صرف چہرے سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن واقعی اپنے آپ کو کہنا شروع کیجئے کہ آئی ایم ورتھ اٹ, آئی ایم ورتھ مائی کانفیڈنس, آئی ایم ورتھ مائی یس, اینڈ آئی ایم ورتھ مائی نو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شبنم موجود تھی, شفق تھی, اینڈ عمیر. اٹ واز اے ونڈرفل کنورسیشن. اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں تو مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.